بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور ہندوستان میں مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کی افادیت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ پوری دنیا میں مدرسہ وہ واحد غیر منافع بخش NGO ہے جس نے لاکھوں طلبہ کو مفت تعلیم کی سہولت فراہم کی ہے۔ صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ مدرسہ ان طلبہ کو رہائش، 3 وقت کا کھانا اور سفری سہولیات بھی فراہم کرتا ہے۔ آئیے مدرسہ سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ مدرسہ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ درس و تدریس سے ماخوذ ہے، یعنی ایک ایسا مکان جس میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے جاتے ہوں۔ اسلامی مدارس میں سب سے ابتدائی درجہ یہ ہے کہ بچہ اس بات کو سمجھ لے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے۔ اس کے لیے بچے کو قاعدہ سکھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قاعدے میں چھوٹے چھوٹے عام فہم قواعد ہوتے ہیں جن کو بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ان قواعد و قوانین کا اجرا قرآن سے ماخوذ الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح بچہ 1 یا 2 مہینے میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ہجوں کے ساتھ پارہ پڑھ سکے۔ 1-2 پاروں کے ہجے کر کے بچے کو رفتہ رفتہ قرآن شناس بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 آیت، 2 آیتیں اور پھر 1 صفحہ، صفحہ سے 1 رکوع، رکوع سے 1 پاؤ، پھر پورا پارہ سبق کے لیے دیا جاتا ہے جس کو بچہ روانی اور خوشلہانی کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کی حلاوت کھانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ناظر قرآن کے بعد بچے کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے یا پھر اسے حفظ کر کے اس کو سینے میں محفوظ کر لے۔ گو کہ یہ دونوں کام بھی کیے جاتے ہیں، لیکن طلبہ کے میلان اور والدین کی خواہش کو اس میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ حفظ کی مدت 1 سال سے لے کر 3 سال تک ہے۔ اس عرصے میں بچہ پورا قرآن پختگی کے ساتھ حفظ کر لیتا ہے اور یوں وہ اس کو تراویح میں بھی سنا سکتا ہے۔ ترجمے میں عام فہم انداز سے روانی کے ساتھ قرآن کے الفاظ کی معانی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس عرصے میں احکام کی تفصیل بچوں کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی سمجھ کے مطابق ہی اساتذہ ان کو ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ ابتدائی مدرسے سے نکل کر درجات کتب کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ کتب کے 8 درجات ہوتے ہیں۔ عام مدارس میں درجہ اولیٰ میں داخلہ کے لیے میٹرک پاس کی شرائط لگائی جاتی ہے، تاہم اگر طالب علم مدرسہ میں رہ کر میٹرک کرنا چاہے تو اسے مڈل یا پرائمری سند کے ساتھ ہی داخلہ دیا جاتا ہے اور مدرسہ ہی طالب علم کو میٹرک کرواتا ہے۔ ایسی صورت میں طالب علم درجہ اولیٰ سے پہلے چند درجات پڑھتا ہے جو کہ مدرسہ کی طرف سے لازمی ہوتے ہیں۔ درجہ اولیٰ میں عربی گرامر جیسے صرف، نحو اور عربی زبان کی مشق کرائی جاتی ہے۔ درجہ ثانویہ عامہ میں اسی گرامر کی کچھ ایڈوانس کتابیں رکھی جاتی ہیں اور ساتھ میں علم فقہ اور علم منطق سے بھی 1 کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ درجہ ثانویہ عامہ کے بعد ثانویہ خاصہ سال اول کا مرحلہ آتا ہے جس کو عرف عام میں درجہ ثالثہ کہا جاتا ہے۔ اس درجے میں فقہ کی کچھ ایڈوانس کتب اور اصول فقہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ ثانویہ خاصہ یعنی درجہ رابعہ میں بھی نحو، علم منطق، فقہ، اصول فقہ اور عربی انشاء کی مزید کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ مدارس کے ایجوکیشن سسٹم میں بعض علوم بار بار پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالب علم ایک فن کی ابتدائی مسائل کو سمجھنے کے بعد اس کو ایڈوانس لیول میں بھی سمجھ لے تاکہ آگے مطالعہ کرنے میں اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ایک فن پر عبور پانے کے بعد اگلے درجے میں اس فن کی کتاب کو حذف کیا جاتا ہے۔ درجہ خامسہ یا عالیہ سال اول میں بھی اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، فلسفہ اور فلکیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ عالیہ سال دوم یعنی سادسہ میں اصول حدیث کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے اور اسلامی معاشیات کے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عالمیہ سال اول یعنی درجہ سابعہ کا مرحلہ آتا ہے جس میں فقہ کو انتہائی باریکی کے ساتھ اور حدیث کی کتابوں میں سے مشکات المصابیح جیسی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ساتھ میں اصول حدیث اور اصول افتاء بھی ایڈوانس لیول میں پڑھایا جاتا ہے کہ فتویٰ دینے کے آداب، اہلیت اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ کیا ہر ایک عالم فتویٰ دے سکتا ہے یا پھر اس کی کچھ شرائط و ضوابط بھی ہیں؟ اس کو علماء متقدمین کی کتب اور فرامین کی روشنی میں طالب علم کو ازبر کرایا جاتا ہے۔ آخری مرحلہ دور حدیث کا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس آخری مرحلے میں درجہ تفسیر ہونا چاہیے تھا نہ کہ درجہ حدیث۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ یہ ہے کہ حدیث دراصل قرآن کی سب سے معتبر ترین تفسیر ہے اور مدرسہ کا مقصد طالب علم کو قرآن اس کی تمام جہات سے سمجھانا ہے
تاکہ طالب علم جب معاشرے میں جائے تو وہ قرآن کے ہر علم، ہر منشا اور ہر غرض کو سمجھ چکا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام صرف ترجمے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے قرآن کی تفسیر کو پڑھنا لازمی ہوگا۔ اتنا عرصہ مدرسے میں گزار کر، درمیانی درجات میں ترجمہ پڑھ کر اور عربی زبان کو سمجھنے کے بعد طالب علم کو ترجمے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آتی، بس اسی تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آخری درجے میں حدیث کی کتب کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مدرسے میں یہ آخری سال طلبہ کے لیے ذہن سازی، دنیا و آخرت کے امور کو سمجھنے، لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان کے ساتھ برتاؤ کرنے اور معاشرے میں داعی بن کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے انتہائی اہم سال ہوتا ہے۔ دور حدیث میں حدیث کے 6 معتبر ترین کتب کے علاوہ موطا امام مالک، موطا امام محمد اور دیگر کتب حدیث پڑھائی جاتی ہیں۔ دور حدیث روحانی سکون کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جو دنیا میں چند ہی خوش نصیبوں کے حصوں میں آتا ہے۔ احادیث کی کتب میں فقہی احکامات کی احادیث کے علاوہ آداب زندگی اور معاشرے کو پرامن اور تہذیب یافتہ بنانے کا بہت خوبصورت انداز پایا جاتا ہے۔ دور حدیث کے اختتام پر طالب علم کے سر پر دستار فضیلت رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اب رسمی تعلیمی مراحل میں گریجویٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تخصصات یعنی اسپیشلائزیشن کے مراحل ہوتے ہیں، جن میں طالب علم اپنے رجحان کو دیکھ کر اپلائی کرتا ہے۔ یہ تخصصات فقہ، حدیث، دعوہ و ارشاد اور دیگر شعبہ جات میں کرائے جاتے ہیں۔